Jannat, Dr. Asarulislam. Honorable Consul General of Pakistan and Salman Bhai, founder of the Sadequain Foundation, and Muazzaz Hazareen. I'll speak both in Urdu and in English. My name is Dr. Asarulislam Syed, and I am proud to stand up in honor of Sadequain today, my mentor, my friend, with whom I worked as an assistant for 7 long years, the most productive period of his life. In all these years, never but once I was given the opportunity to talk on Sadequain. I was 24 years old when Pakistan Television interviewed me, and I spoke the truth. The truth, because Sadequain is the truth. One time, there was an American couple that had traveled all the way from Chicago, a Jewish couple who wanted to meet Sadequain, and they wanted to get some of his work. And they asked me, what is the meaning of the word Sadequain? And Sadequain was looking at me, because always when such occasions came, he would look at me. And I said, Sadequain means the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. That is what is Sadequain. Pakistan Television interviewed me, and they did not have the courage or audacity to relay that interview that is still in the archives of PTV. And today, as I stand before you, I remember my late mother, who would see various individuals talk about Sadequain on TV and would say, why don't they call you? And I would just stay quiet and say nothing. Today, as I stand before you, I'm going to briefly talk about this great man, the man whom the world needs to know. I, Asarulislam Syed, I am a ferociously unconventional Muslim who has never been to the Islamic centers after the age of 18. And I say this with pride because as I graduated from Cadet College Hassan Abdal, where I studied the Quran, for the first time I learned that all these Islamic centers, they are preaching a lie. And I was one of the most lonely souls that came out from Hassan Abdal. And here, nature brings me in contact with Sadequain. At Hassan Abdal, I was a painter known for being the eccentric, as they call individuals who are unconventional and different, who dare to be different. And I used to paint. And during those days, I had the opportunity of seeing this mural and a tiny man standing. And I was 18 years old, and he had painted this mural in Mangla. And Sadequain's mural was not only in limelight, but it was the highlight of the opening of the dam. And I saw those pictures and I wanted to see, and I could not fathom, because I had been painting little things like, portraits of various scientists and stuff, but I had never seen what is a mural. Actually, I didn't know what a mural is. So I saw this huge painting and I could not fathom that a single man did that. And just in a few weeks, is it? 70 days. 70 days. So when I was a first-year medical student, because I was asked by Salman to tell first-hand account of what was Sadequain and who he was. When I was a first-year medical student, I read in the newspaper
that Sadequain was living in town, and he had moved from Karachi to Lahore with his exhibition. And he was staying at Park Luxury Hotel, a hotel that 50 or 80% of that, all the buildings had been demolished. There were only 2 rooms of the hotel left. So I went up early in the morning and greeted him and told him that I just wanted to see him. And from that moment onwards, there developed a mentor-student relationship, a relationship of a friend, a relationship of a father and son. And despite being a medical student, I spent all my nights, all my days with the great Sadequain. When you talk about the sensitivities of the artist, I'll give you one instance. Sadequain is sitting behind me on my motorbike, and we are on the Mall Road of Lahore. Just at the Regal crossing, there's a lot of traffic, and suddenly, as I'm slowing down for the traffic light, Sadequain says, "Oh, oh, oh!" And he suddenly gives me a jolt. And I thought, for an instant, as I recall, I thought somebody had shot or fired a bullet at us, or what was that? So I suddenly parked, put my brakes, and I looked back, and I thought maybe he had fallen or something had happened. So he said, "Oh, stop, stop." I stopped. And the next thought, after seeing everything all right, was probably something from his wallet had fallen. He never carried anything in his pocket, never. So the only thing used to be his glasses. So I thought maybe those are gone or something has fallen. And by the time I could even question, he got off the motorbike, and in the middle of all that traffic, he went about 30 yards. And I stopped because I thought obviously something has fallen over there and he's going over there. On the floor, he picked up a piece of paper amongst the tires and all the cars going. He picks it up, cleans it like this, and starts walking towards me. And he said, "Look, look." It was the wrapper of Lux toilet soap that had the beautiful picture of a model. And he said, this is sacrilegious. If this was a verse of the Quran, would you not have stopped? If this was a paper bearing the verse of the Quran? I said, yes, yes. So he cleansed it, and then he holds it like this and kisses like this and says, "Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad." And he says, anytime I look at anything beautiful, that is what my heart recites. This is Sadequain. Today, as we stand looking at these beautiful calligraphies done right in front of me, in some of those, in quite a lot of those, all the rough drawings and everything, I'm a direct witness to all that hard work, plus adding colors to various backgrounds and discussion of various shades and how this is going to look like and all that. I was a part of all this. But looking at all this beauty, I was thinking of one verse of the Quran. In kuntum fi raybim mimma nazalna ala abadina. If you are in doubt about the beauty of the Quran, if you are in doubt about the authenticity of this Quran, fatu bisuratim min mislihi. Fatu bisuratim min mislihi. Wadau shuhadaukum in kuntum sadiqin. If you are truthful, come up
and bring all the best amongst you to come up with something that beautiful. The Quran and the verses of the Quran, night after night, Sadequain and I would talk about the Quran. Today, as we are talking about who is Sadequain, and people refer to him as the mystic and the sinner, the holy sinner, I just want to tell you what was Sadequain. The Quran says, Allah inna awliya Allahu la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Only those befit the title of being called awliya Allah who are not afraid of anybody. Who are not afraid of anybody, who will never censor anything. Allah inna awliya Allahu la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Free from fears, free from insecurities. And that was Sadequain. One more instance. Sadequain used to give me so much recognition as my mentor that there were times I would feel shockingly embarrassed. But he just loved me for all the things that we shared together. Plus, he was so fond of developing me, mentoring me, teaching me. He introduces me to Faiz Ahmed Faiz. And this is the introduction. Faiz Saab, aaj aapko main mulaqat karwaunga aapki ek shakhs se. Now I'm sitting over there. I had undergone a lot of embarrassment like that in the past. Jaise ki aap jante hain कि I used to mimic him in front of him. जैसे कि आप जानते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके बारे में दुनिया में सिर्फ 10 लोग थे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानते थे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है. There were only 10 people that knew what is theory of relativity. This is him introducing me, not somebody, Faiz Ahmed Faiz, laureate of the Lenin Prize. जैसे दुनिया में सिर्फ 10 लोग हैं जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानते हैं और one of them was एल्बर्ट आइंस्टाइन. वैसे दुनिया में सिर्फ 10 लोग हैं जो गालिब को समझते हैं. One of them is असरुलिस्लाम. आइए अब बात कीजिए. This was Sadequain introducing me, and Faiz Saab used to call me with lot of, we had lot of discussions on the Quran. All the time Faiz Saab was masters of Arabic and masters of English too. One of the most brilliant minds. These were two Wali Allahs that I had the honor to meet and to be with. And on one occasion, as we are discussing something, Sadequain and I are sitting together, there was this minister, a high-powered government officer, the highest ranking, Abdul Hafiz Pirzada, at the time of Bhutto's government. And Pirzada was there to, because he wanted to have Sadequain agree to paint 2 murals for the sports complex. And we were living in the Lawrence Gardens at that time. And there was a lot of protocol, and they were cleaning the gardens because the minister was coming. So, not just the minister, the right-hand man of the prime minister, Bhutto. So, there was police and everybody around, and Sadequain and I were sitting together. We were discussing the beauty of some lady that had visited us last night. And she looked so pretty that Sadequain was constantly telling me that, Dr. Saab, iski वैसे एक जवान बेटी भी है. So, we are discussing that lady, and right in the middle of all this, Anwar, who used to cook food for us, comes in and says, वो लोग आ गए हैं और आपको बुला रहे हैं. Which meant Pirzada was there outside. And here is Sadequain. The second time Anwar comes and says this,
وہ لوگ آ گئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, سارے آپ کو بلا رہے ہیں. انور کون آ گیا ہے؟ پیرزادہ آ گیا ہے. ابے دیکھتا نہیں میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں؟ پیرزادے روز روز پیدا ہوتے ہیں, اسرالاسلام کبھی کبھی پیدا ہوتا, دیکھتا نہیں؟ یعنی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس محفل کو چھوڑ کے, جبکہ ہم جمالیات کی بات کر رہے ہیں. انور تم تو میرے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہو, تو معلوم نہیں کب دخل دینا ہے. پیرزادے سے کہہ دو نہیں مل سکتے, جاؤ, گیٹ آؤٹ. دس واز صادقین. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. This was Sadequain, absolutely fearless about anybody. As Pakistan stands today on the forefront of fighting ISIS, fighting Islamic fundamentalism, nobody else is more relevant than Sadequain. People know the Sadequain, the artist. People need to know Sadequain, the man. What made Sadequain? We were talking about, we are looking for somebody, some individuals who can make a movie on Sadequain so that the world can see who the real artist is. Sadequain has painted more than any other artist that you can think of. And such a voracious painter, and with the amount of productivity that was there. I also want to mention today, as we are talking about our relationship, how that relationship terminated. I was planning to get engaged. I was in the final year of medical school, and I told Sadequain that there's a girl. So he said, uski koi tasveer wagera to dikhayein. So I showed the picture of Naila. So نائلہ یہاں پہ ہیں, اب ان کے سامنے بات کر رہا ہوں, تصویر دکھائی تو صادقین کہنے لگے, دیکھو اکبر اعظم نے جب جہانگیر نے کہا کہ میں انارکلی پہ عاشق ہو گیا ہوں, تو اکبر اعظم نے پہلے تو بہت غصہ آیا اور پھر کہا کہ دکھاؤ تو صحیح. اور جب دکھایا اور دیکھا تو معلوم ہے اکبر نے کیا کہا. میں نے کہا نہیں, اکبر نے کہا رخ زیباداری کہ ہے بڑی خوبصورت, اس میں کوئی شبہ نہیں. اس کے بعد صادقین نے دیکھا, دوسرے دن مجھے کہتے ہیں اسرالاسلام تمہارے لیے ایک بڑی خاص چیز ہے, خاص چیز. رباعیاں لکھتے تھے سگریٹ کے ریپر پہ. میرا ہینڈ رائٹنگ اور ان کا ہینڈ رائٹنگ اس درجے مشابہ تھا کہ صبح اٹھ کے دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ تم نے رات میں لکھا تھا کہ میں نے لکھا تھا. تو کہنے لگے کہ یہ ایک رباعی ہے نائلہ کے یہاں پہ ایک تل ہے جو بڑا خوبصورت ہے, اور یہ بڑی مشہور رباعی جو کہ اور لوگوں نے بھی سنی ہے, لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ رباعی کس کے بارے میں کہی گئی تھی. نائلہ ذرا آپ کھڑی ہو جائیں پلیز, یہاں سامنے. This is my wife Naila Syed. رباعی سنیے. اب مجھ کو نگاہوں میں سمونا دل ہے, اب مجھ کو نگاہوں میں سمونا دل ہے, اب دل کے چمن میں مجھے بونا دل ہے. بسم اللہ میں جیسے کہ ہو نکتہ, ایسے اس سانولے مکھڑے پہ سلونا دل ہے. مجھ سے خاص تاکید کرتے تھے. میں بہت ساری خواتین آتی تھیں ملنے, تو مجھے کہتے تھے کہ اسرالاسلام ایک چیز دیکھیے, طہارت نگاہ سے دیکھنا ہے. طہارت نگاہ یہ ہے کہ آپ جب دیکھیں تو آپ کے دل میں جمالیات کا احساس پیدا ہو. دیٹ واز دا تربیت وچ ہی ڈیڈ. ایک دفعہ صادقین کے پیچھے مولوی پڑ گئے, اور مولویوں نے ایک
اسلامک سینٹر نہیں اور پاکستان سینٹر سوری پاکستان نیشنل سینٹر میں ایک اجتماع کشور ناہید نے کہا، کشور ناہید صاحبہ نے کہ صادقین آپ آئیں گے؟ تو اس پروگرام کا انویٹیشن کہا کہ میں آؤں گا ہی نہیں، دنیا آئے۔ اس پروگرام کا نام تھا صادقین سر مقتل۔ تو یہ جتنے فتویٰ دینے والے اور یہ بلاسفیمرز اور بلاسفیمی کی باتیں کرنے والے، یہ مولوی صاحبان کا ایک گروہ تھا۔ اور صادقین یہ ربائی پڑھتے ہوئے کہ کہنے کا ہے حرف حق سنہری موقع، ایک لشکر کفار میرے سامنے ہے۔ صادقین وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو انہوں نے سوال کیا، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ شیعہ ہیں یا یہ بتائیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اور بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں، آپ بات کیجئے کیا بات کرنی ہے۔ نا آئی واز دا اونلی ٹف مین اسٹینڈنگ اوور دیئر، تو میرے 6 فٹ قد پر ان کو بڑا اعتماد تھا کہ لڑائی جھگڑے کے صورت میں تھوڑا ڈیفینڈ کر لوں۔ تو میں وہاں کھڑا ہوں اور یہ گروہ ہے وہاں ان لوگوں کا اور آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں اتنی وحشی شکلیں نہیں تھیں جتنی اب ہیں۔ تو وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے صادقین سے کہا کہ ہم نے اس لیے پوچھا تھا کہ آپ شیعہ ہیں کہ آپ اللہ کی قسم نہیں، آپ حضرت حسین کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شراب نہیں پیتے؟ تو صادقین کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں حضرت علی اور حضرت عباس اور جناب سکینہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں پیتا ہوں پیتا ہوں پیتا ہوں۔ اور اس کے بعد صادقین نے جو ربائی پڑھی، میں پینا وا تم کہنا کی ہے، میں پینا وا تم کہنا کی ہے۔ اخلاص دی راہ وچ تو کھینا کیے، اے معاملہ اے میرا نال میرے مولا دے، لت ملا تو اے دے وچ اڑینا کیے۔ اور اس کے بعد یہ اسی صادقین کی جرت ہے، این اس بھری مجلس میں جو ربائی، اب آپ برا نہ مانیے کہ سچے کی بات ہو رہی ہے، ربائی سنائی، ہم اس لیے پیتے ہیں شراب ہے ساقی۔ اسلام سنا دیں سنا دیں، ہم اس لیے پیتے ہیں شراب ہے ساقی، تہذیب کی قدریں ہیں خراب ہے ساقی، ہم گر نہ پئیں میں تو یقیناً کر دیں پھر شیخ کی بیٹی کو خراب ہے ساقی۔ ہم اس لیے پیتے ہیں۔ اور پھر جو ایسی بات کہی تو مولوی صاحبان جو تھے وہ سن رہے تھے اور برہم ہو رہے تھے، اور محفل جو تھی آخر میں برخاست ہوئی پرامن طریقے کے ساتھ، بڑے ہی، کیونکہ اس زمانے میں پاکستان میں ہماری جو فوج تھی اس میں داڑھی والا کوئی نہیں تھا۔ That was a Pakistan that I knew, and that was the cadet from cadet college that I knew. There was no such thing. Pakistan had an army, uniform, rule of law and all that stuff. So یہ چیز یہاں صادقین کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اور آخر میں میں آپ سب سے کہوں گا، آپ لوگ جو اچھے مالی طور پہ بھی اچھے ہیں، میری وائف جو کہ چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہیں، انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ صادقین اگر نہ ہوتا تمہاری مینٹرنگ میں تو اللہ جانے تم کیا بن گئے ہوتے، اس لیے کہ جس درجہ آگ میرے اندر تھی صادقین نے اسے چینلائز کیا اور مجھے انکریج کیا ٹو بی سم تھنگ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ کے سول سروس میں جو ہائیسٹ پوزیشن ہو سکتی تھی کسی ایک ڈاکٹر کی، for 14 years I worked in that position, all because of the good mentoring of one person. And the thing which Naila asked
and asked me that I should ask all of you is, please mentor one child. Pick up one child and mentor him. Mentor means be the father to him, guide him. Sadequain was such a guide. Whenever Faiz Saab and Sadequain and other rest of them, Munnuji, they would have a drink of alcohol, and I was an adult with them. اور Asarulislam کے لیے آئس کریم آئے گی. So all the time there would be I would feel belittled کہ جب آپ 25 سال کے ہو جائیں گے, Asarulislam اس میں کوئی ایسی برے ماننے کی بات نہیں, آپ جب تم 25 سال کے ہو جاؤ گے تو اپنے دست خاص الخاص سے, اپنے ہاتھ سے, کیونکہ فرانس میں قاعدہ ہے کہ جب بچہ 25 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے باپ پلاتا ہے. تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے یہ جام بھر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تمہیں یہ پلاؤں گا, لیکن اس سے پہلے آپ آئس کریم کھائیں گے. This was Sadequain. Thank you very much. We are a group visiting here from Bakersfield. وہاں بیکرسفیلڈ میں ہماری تحریک موومنٹ ٹو انلائٹن پاکستان, جنت پاکستان, ہمارا ریڈیو اسٹیشن شالمار ریڈیو, اور ہمارے بیکرسفیلڈ کے اردو بیٹھک کے جو افراد ہیں ان میں 3 خواتین بھی یہاں موجود ہیں. We want to give a small gift, a token to Sadequain Foundation. میں چاہوں گا کہ یہاں تشریف لائیں, اس گفٹ کے ساتھ الیازار تشریف لائیں, عفت خان تشریف لائیں, نائلہ سید تشریف لائیں یہاں پہ. تھینک یو سو مچ. اردو بیٹھک ہماری بے حد مقبول ہے. فیس بک پہ ہمارے ویڈیوز, اب تک ہم نے 11 بیٹھک کیے ہیں. ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس پاکستانی اس کو دیکھتے ہیں. تو اس بیٹھک کو جسے میں ساتھ لے کے آیا, میں نے کہا یہ موبائل اردو بیٹھک ہے. موبائل کا ترجمہ مشتاق احمد یوسفی نے کیا ہے گشتی اردو بیٹھک. تو یہ موبائل اردو بیٹھک یہاں پہ ہے. سلمان بھائی آئیے. I would like Eleazar to pass this on to Efat and pass this on to Naila. And Naila, you hand this little token. Let it face the camera, please. Yes. And this is a gift to Sadequain Foundation from us. Thank you very much. This says Sadequain, our moment to remember, 10th of February 2016. 10th of February is the date when my mentor, father, and father of art, and the greatest artist of the world, Sadequain, passed away. This is from Asarulislam and Naila Syed, Jannat Pakistan Incorporated.